تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نجم آیت نمبر 26 وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اذن دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ سورہ نجم آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ کفار کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ دیویاں اور دیوتا قیامت کے روز ان کی شفاعت کریں گے اور عذاب جہنم سے انہیں بچا لیں گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان بیچارے بتوں کی تو حقیقت ہی کیا ہے کہ وہ ہماری جناب میں ان مشرکوں کی شفاعت کے لیے لب کشائی کی جرت کر سکیں۔ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں اور ہر وقت ہماری عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، ان کی بھی یہ مجال نہیں کہ جس کی چاہیں خود بخود شفاعت کریں اور اس کو بخشوا کر جنت میں پہنچا دیں، بلکہ فرشتے بھی اس وقت شفاعت کریں گے جب ہم انہیں اس کی اجازت دیں گے، اور فقط ان کے لیے شفاعت کریں گے جو شفاعت کے اہل ہوں گے۔ جن بدبختوں کی موت کفر پر ہوگی وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کی شفاعت کی جائے۔ شفاعت تو گناہگار اہل ایمان کے لیے ہے۔ جب فرشتے بھی کفر و شرک پر مرنے والوں کی شفاعت نہیں کر سکتے تو یہ بت تمہاری نجات کا سبب کیوں کر بن سکتے ہیں؟ سورہ نجم آیت نمبر 27۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 28۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ترجمہ: حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ سورہ نجم آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ جو لوگ فرشتوں کو مونس خیال کرتے ہیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں اور ان سے طرح طرح کی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان کی ان لغزشوں اور غلطیوں کا ایک ہی سبب ہے کہ وہ قیامت کے وقوع پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ان میں ذمہ داری کا احساس بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اسے ماننے کی کوئی ٹھوس دلیل ہے، یا اگر کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی اللہ کے نبی نے انہیں انکار کا حکم دیا ہے یا ان کی عقل سلیم نے اس کے انکار کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ جب ترنگ میں آئے کسی چیز کو مان لیا اور جب چاہا کسی چیز کا انکار کر دیا۔ احساس ذمہ داری کا چراغ جب سے بجھا ہے انہوں نے عقل و خرد سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی دلیل اور تحقیق کے انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا ڈالا ہے اور پھر ان پر خدا کی بیٹیاں ہونے کی تہمت لگا دی ہے۔ حقیقی علم کا سرچشمہ تو نبی کی ذات ہوتی ہے جسے بارگاہ الہی سے براہ راست علم و عرفان کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے۔ نبی کی ذات سے تو انہیں بیر ہے، وہی کے چشمہ صافی سے سیراب ہونے کی تو انہیں توفیق ہی نہیں۔ ان کے پاس لے دے کے ظن و تخمین کے گھوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر وہ وہم و گمان کے ریگزاروں میں خاک اڑاتے پھرتے ہیں، اس لیے زندگی کی بنیادی سچائیوں تک یہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور بھاگ دوڑ میں عمر برباد کر دیتے ہیں اور انہیں حقیقت کا سراغ نہیں ملتا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کے طائر فکر کی پرواز بڑی اونچی ہے، ان کی جھولی سچے موتیوں سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 29۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ترجمہ:
پس آپ رخ انور پھیر لیجئے اس بد نصیب سے جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیوی زندگی کی۔ سورہ نجم آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، حضور کے مواعظ حسنہ اور نصائح جلیلہ بھی، اور مطلق ذکر الہی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے سامنے ہماری کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں لیکن وہ ان کی طرف التفات نہیں کرتے، میرا رسول انہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے تو اس کے سننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے، یا جہاں میرے بندے میرے ذکر کی شمع روشن کیے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے بھی وہ دور بھاگتے ہیں۔ نیز دنیوی زندگی کی لذتوں اور زیب و آرائش میں وہ یوں کھوئے ہوئے ہیں کہ عاقبت کے بارے میں انہوں نے غور و فکر کرنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی، رات دن دولت سمیٹنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اے حبیب، اس کماش کے لوگ ہرگز اس لائق نہیں کہ آپ ان کے لیے متفکر ہوں، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، انہیں بادیہ ضلالت میں دھکے کھانے دیجئے۔ اگر کیر مذلت میں چھلانگ لگانے کا یہ لوگ قصد کر چکے ہیں تو انہیں مت روکیے، جب اپنے کرتوتوں کا ذائقہ چکھیں گے تو خود بخود ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سورہ نجم آیت نمبر 30۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: یہ ہے ان کا مبلغ علم، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانتا ہے جس نے راہ راست پائی۔ سورہ نجم آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ ان کے علم کی رسائی یہاں تک ہی ہے، ان کی عقل کی آنکھ دنیوی لذتوں سے ماوراء کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان دو ہمتوں اور کم نظروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ کفر و شرک کے مرتکب ہیں اور اس کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی راہ حق پر گامزن ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی درست ہے، جس منزل پر وہ پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں، انسانی زندگی کی صحیح منزل وہی ہے، اور جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی ہے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، طرح طرح کے دکھ پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اے حبیب وہ تیرا دامن چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ ان اہل حق کو یہ لوگ نادان اور گم کردہ راہ سمجھتے ہیں، یہ سراسر ان کی زیادتی ہے اور ان کی بھول ہے۔ کون گمراہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہے، اور اسی کا فیصلہ صحیح اور آخری ہوگا۔ سورہ نجم آیت نمبر 31۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ سورہ نجم آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ وہ ذات پاک جو گمراہ اور ہدایت یافتہ کو جانتی ہے، جس کی بادشاہی کا پرچم آسمانوں کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں میں لہرا رہا ہے، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کی سزا دے اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا دے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ ترجمہ: جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر شاذ و نادر، بلا شبہ آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ وہ اس وقت سے خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم حمل تھے اپنی ماؤں کے شکموں میں، بس اپنی خود ستائی نہ کیا کرو،
وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ یہ آیت الذین احسنوا کا بدل ہے یا عطف بیان ہے یا صفت ہے؟ یہاں مضارع کا صیغہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ اجتناب کے تجدد اور استمرار پر دلالت کرے، یعنی وہ ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اور فاحشہ کے مفہوم کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، جن میں سے چند پیش کیے جاتے ہیں۔ کبائر الاسم سے مراد شرک ہے، کیونکہ یہ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا اور گھناؤنا گناہ ہے، اور فاحشہ سے مراد زنا ہے جو بے حیائی کی انتہا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں ہر گناہ جس کی سزا آتش جہنم ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کی سزا کوئی شرعی حد ہے وہ فاحشہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ارشاد ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ صحیحین کی اس حدیث سے بھی آپ کے ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ 7 برباد کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا کرو: شرک باللہ، جادو، قتل بے گناہ، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں متعدد روایات ہیں، کسی میں ان کی تعداد 5، کسی میں 7، کسی میں 14 اور کسی میں 25 مذکور ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے کتاب و سنت کی صریح نص سے منع کیا گیا ہو، یا اس کے لیے کوئی حد شرعی مقرر ہو، یا جس کی سزا جہنم بتائی گئی ہو، یا جس کے مرتکب کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہو، یا جس پر عذاب کے نزول کی خبر دی گئی ہو، ایسی تمام باتیں کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اور شریعت کے کسی فرمان کا استخفاف اور تحقیر کا شمار بھی کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ اللمم کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب کہتے ہیں یعنی معصیت کے قریب ہونے کو لمم کہتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کو بھی لمم سے تعبیر کیا جاتا ہے، نیز جو کام گاہے گاہے کیا جائے اس کو بھی لمم کہتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ لمم اور المام اس کام کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی کیا جائے اور اس میں تعمق نہ کیا جائے اور اس میں ہمیشگی نہ کی جائے۔ جب تو کسی آدمی کی ملاقات کے لیے جائے اور مل کر فوراً واپس چلا جائے تو کہتے ہیں الممت بہ۔ عرب شاعر کا ایک شعر بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے: علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزہق۔ ترجمہ: وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی، اس نے سلام کیا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے الوداع کہا۔ جب اس نے پیٹھ پھیری تو قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ آیت کے ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے گریزاں رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور بھاگتے ہیں، الا یہ کہ کبھی کبھی ان سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے تو فوراً اس سے دامن کش ہو جاتے ہیں، اے محبوب آپ کا رب انہیں اپنی مغفرت کے وسیع دامن میں پناہ دے گا، بے شک آپ کے رب کی مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے۔ بعض کم ظرف لوگ اپنی نیکیوں پر اترانے لگتے ہیں، اپنی پارسائی اور پرہیزگاری کے قصے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ خود نمائی اور خود ستائی ان کے سارے اعمال حسنہ کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس لیے منع فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں پر اپنا تقوی اور نیکی کا رعب جمانے کی عادت ترک کر دو، کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے، صرف آج سے ہی نہیں بلکہ اس وقت سے جب تمہارا نطفہ رحم مادر میں قرار پانے کے بعد اپنی تکمیل کے مرحلے طے کر رہا تھا، بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے جب تمہارے باپ آدم کا خمیر مٹی سے تیار کیا جا رہا تھا اور تمہارا ہیولا اس کی پشت میں ودیت کیا جا رہا تھا۔ جو خدا تمہیں ابتدائے آفرینش سے جانتا ہے اس کے سامنے شیخی بگارنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے متقی اور پرہیزگار کون ہے اور فسق و فجور کی آلائشوں سے کون آلودہ ہے۔ تمہارے بتانے کی اسے حاجت نہیں، اگر وہ تمہاری لغزشوں پر فوری گرفت نہیں کرتا یا تمہارے جرائم کا پردہ فاش نہیں کرتا تو یہ محض اس کا لطف و کرم ہے، اس میں تمہاری پاک بازی کا کوئی دخل نہیں۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 27ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں
PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔